الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعذبين بالتقوى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي رجا شفاعته لكل حول من الاحوال متهم. قبل صدق محترم المقام پیر سید ناصر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ جن کی زیر صدارت آج کی یہ نشست میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انعقاد پذیر ہے. اسٹیج کی زینت مقتدر علماء کرام اور مہمان خطیب علامہ مفتی مطلوب احمد سعید صاحب منہاج القرآن علماء کونسل شمالی پنجاب جنوبی پنجاب اور آج کی اس بابرکت مجلس کے جملہ معزز اور محترم عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شرکاء کرام. آج ہم محترم المقام پیر طریقت پیر سید قاسم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے سالانہ بابرکت مجلس ایصال ثواب میں جمع اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات حاصل کرنے کے لیے جمع ہے. اللہ رب العزت شاہ صاحب کی درجات کو بلندی عطا فرمائے. حضرت محترم سورہ نساء کی آیت مبارکہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو باتیں بیان اور دونوں کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ. پہلی بات کا تعلق حضور علیہ السلام کے اختیارات کا تعلق کسی محدود زمانے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا ذکر ہے. اور دوسرا تعلق حضور کی بارگاہ کے اندر جانا مقصود اور کیوں جانا مقصود اس سے متعلق ہے. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جب یہ خطا اگر کا لفظ استعمال
اگر سے مراد کہ اگر یہ خطا کر بیٹھے، اگر یہ خطا کر بیٹھے یعنی کسی سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے. اور دوسری بات بیان نہیں کہ جب اگر سے مراد کہ خطا ہو جاتی ہے، جب کا لفظ استعمال کر کے زمانے کی حدود کو ختم کر دیا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے تعلق کی جو بنیاد ہے اس میں لفظ جب استعمال کر کے حضور علیہ السلام کی حاضری صحابہ کے زمانے سے لے کر ان کے قیامت تک سارے زمانوں سے آزاد کیا. محدود نہیں، یہ نہیں کہا کہ جب تک حضور علیہ السلام اپنی حیات طیبہ کے ساتھ موجود ہیں اس وقت اس دائرے کے اندر اگر آپ سے خطا ہو جائے تو فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا اس چیز کو ختم کر اور اس چیز کو بڑھا کر قرب قیامت تک جو زمانہ ہے وہاں تک لے گئے. میرے زمانے کی بات بھی کہی ہے، صحابہ کے زمانے کی بات بھی کہی ہے، اور ہمارے زمانے کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کی بات بھی کہی ہے، ان کی بات بھی کہی ہے. لہذا اس بات کو یہاں پہ یاد کرنا ضروری ہے اور یاد رکھنا ضروری ہے کہ حضور کی نبوت کا دائرہ کار، حضور کی اختیارات کا دائرہ کار وہ کسی زمانے تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ لامحدود سے مراد کہ قیامت کے بعد بھی زمانہ حضور ہی کا چلتا ہے، زمانہ حضور کا چلتا ہے. لہذا اس دنیا کے زمانوں کو بھی سیرابی عطا فرمائی اور قیامت کے بعد بھی سیرابی عطا فرمائی. پہلی بات عقیدے کی یہ یاد رکھنی ہے کہ جس وقت خطا کر بیٹھو، غلطی سے نہ ہو جائے تو میرے معلومات کی بارگاہ میں چلے جاؤ، میرے معلومات کی بارگاہ میں چلے جاؤ. جب یہ بات قرآن کے تو ہم نے کبھی اس بات کا غور نہیں کیا کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے. یہاں حضور کی بارگاہ میں جانے کی بات بھی ہو رہی ہے اور یہاں سے عقیدہ ختم نبوت بھی واضح کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ حضور کے بعد نبی کسی نے نہیں آنا، قیامت تک نہیں آنا، کوئی نبی نہیں آئے گا مگر قیامت تک نبوت اسی نبی کی رہے گی.
بات ہو دوسروں کو مارنے کے لیے نہیں ہے، اپنوں کا خون بہانے کے لیے اٹھا کے لے جائے اور مار کے واپس تو فرمایا نو نہیں، یس یس۔ اب اسے عقیدہ ایک کمانڈر ان چیف ہے، کمانڈ کرنے والا، اس کو 50-100 سپاہی دے دیے گئے کہ آپ محاذ پہ کھڑے ہو جائیں اور گن ہاتھ میں پکڑ لیں اور نشانہ لگا کر کے بالکل ریڈی ہو کے کھڑے ہو جائیں اور میں کنٹرول روم میں بیٹھا اندر کمانڈ ہے، وہ 150 بندوں کو وہاں کھڑا کر دیتا اور کہتا کمانڈ لے کر بالکل ایکشن کے ساتھ کلاشنکوف لے کر نشانہ لے کے کھڑے ہو گئے، سب کو تیار ریڈی کر کے کھڑا ہو گیا اور کہا جب میں کنٹرول روم سے آرڈر جاری کروں کہ اٹیک تو آپ نے فائر کھول دیا اور فائر کرائیں۔ اس وقت آپ کے پاس لوگوں کی گنجائش ہے نہیں، اس وقت لوگوں کی گنجائش ہے آرڈر ماننا ہوتا۔ اگر اس وقت ہم نے لوگ کیا تو تیرے لو کرنے سے ایک تو تیرا اپنا نقصان ہوگا، دوسرا ہو سکتا ہے کہ اس وقت دشمن کو فائر کرنے کا وقت ہو اور تم فائر نہ کرو تو نقصان ہو سکتا ہے، وہ ہوگا۔ یہ دو باتیں آپ لہٰذا تجھے نو نہیں کرنا ہوگا، جب میں کنٹرول روم سے آرڈر جاری کروں تو فائر۔ اب اگر تھوڑی دیر کے بعد کمانڈر ان چیف حکم دیتا فائر تو وہاں مقامی وہاں موقع پہ کھڑا ہوا سپاہی ایک کہتا ہے سر آپ تو خبریں بھی بیٹھے، آپ تو خبریں بیٹھے ٹھنڈے کمرے کنٹرول روم میں بیٹھے اور میں موقع پر کھڑا آپ نے ہمیں نشانے کے لیے کہا، نشانے پر ہم کریں مگر اب آپ نے کہا فائر تو فائر کس کو کرنا ہے، کس کو نشانہ لگانا ہے؟ میرے تو سامنے بندہ ہی نہیں ہے، میرے سامنے تو بندہ نہیں۔ یہ بات بڑی باریک اور استفاد توجہ سے سننا۔ فرمایا یہاں تو موقع پر بندہ ہی نہیں، کس کو فائر کرنا ہے؟ تو کمانڈر ان چیف نے تو پہلے کہا تھا کہ فائر کرنا ہے بندہ ہو یا نہ ہو، نقصان کسی کا ہو یا انجانے میں کسی کو گولی لگ جائے، یہ تیرا معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ تجھے حکم ماننا ہے، آرڈر۔ نو کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تو اس وقت نو کرے گا تو تجھے اسی وقت اٹھا کے کورٹ مارشل کر دے جائیں گے اور تجھے سزا دے گے۔ یہاں فرمایا بلا تشکیل کا مثال، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ اے نوجوان سیدنا ہم رب کو جانتے ہیں، رب کی پہچان کس نے کروائی؟ یہ عقائد کی بڑی باتیں ہیں جو ہم نے آج تک نہیں سمجھی۔ میں یہاں ایک گزارش آپ پر خرچ کرنا چاہتا ہوں، اگر مجھے کوئی آپ کو مقام دیتے ہیں تو میری نصیحت یاد کر کے جاتے ہیں۔ علماء کو سنیں، علماء کو سنیں، 1.5 پونے 2 لاکھ والے نعت کو مت سنیں۔ اشعار پڑھنا نعت خانوں کا کام ہے، علماء کا کام نہیں ہے۔ علماء کا کام کیا ہے؟ علماء کا کام ہے قرآن سنانا، اور جو قرآن نہ سنا ہے اشعار سنائے، سمجھ لو ایک تو خالی ایک تو خالی۔ قرآن سنانا علماء کا کام ہے، علماء کی مجلس میں جا کر۔ اور دوسری نصیحت، قرآن سے قرآن سے تعلق جوڑے۔ ساڑھے پاسے تو سیب کی آپ نہیں کرتے تو آٹا میں نہیں تو ڈر بھی لگتا میں تو گل بھی نہیں کرتا۔ ساڑھے پاسے میں اپنے رسیب کی گل کرنا کہ دونوں میں جاننا ہے۔ ساڑھے رسیب کی گل تو یہ کہ سویرے نماز پڑھنی، قاری صاحب کی نماز پڑھانی ہے تو نماز پڑھنے تو بعد انہوں نے جڑا کوئی وظیفہ درشتی پڑھنا، دعا منگنی، منگن تو بعد جتنے پیچھے لوگ ہوتے ہوں گے، جتنے نوجوان کے بچے بزرگ، انہوں نے کی کرنا؟ قرآن پاک والی الماری دیکھنی کتنے الماری کو جانا ہے تو جا کے قرآن پاک کرنا ہے، تو چوٹ چٹ کے ماتھے دے مال کو کے چنگی طرح سینے سے منہ تے اگے پیچھے مال کو کے دونوں پھر اتنے رکھ دینا کہ میاں تو اتنے پیار ہو کھول کے پڑھنا نہیں۔
اور بات سنیں اپنی بات، آپ کا میں نے پچھلی آپ کی بات ہی نہیں کی، میں نے تو اپنے سیب کی بات کی، اپنے بات کی ہے. اور جس وقت اسی چون چٹ کے اس سر سے بچے سے ملتے مال موڑ کے چنگی طرح دوبارہ مان کے رکھ دے اس وقت تھوڑے دماغ سے سوچ ہو ظاہر تسی وہ چنیا چٹیا نا سر سے ملیا کاج واسطے برکت واسطے ملیا سواب لینا واسطے برکت مل رہا جس لیے تسی انہوں واپس رکھیا تو اس وقت تھوڑے دل وچ ایک سوچ سی کہ میاں میں تو چکی چٹی جانا تو کوئی چکیار ہوگا، میں سارا دن بولتے جو پانی بھی پونا ہے، جھوٹ بھی بولنا ہے، حرام خوری بھی کرنی ہے، لوگوں نے تو نمبری بھی کرنی ہے، رشوت بھی لینی ہے، سارا کچھ کرنا ہے. تینوں میں چکی چٹی جاتا ہے اتنے پیار نہیں تو میرا دھیان رکھی کل سویرے پھر ملاقات ہے. یہ حال ہے. دیکھیں میں یہاں سے آپ کو ایک فکر دینا چاہتا ہوں، صرف میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا انعقاد کر دینے سے بندہ عاشق رسول نہیں بنتا. یہ سوچ نکال دے، یہ سوچ نکال دے. یہاں سے عاشق رسول نہیں بنتا. یہاں پر بھی کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے اور اس نے بہت خوبصورت انداز بیان کیا ہے. اس نے کہا تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکے. سرکار کی بات کرنا آپ حسن خلق کی بات کرنا، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکے. میں اس پر خوش ہوں کہ شہر کے دربار سجا دیے، میں اس پر خوش ہوں تو میں نے جڑیاں لگا دی، موتی لگا دیے، لائٹیں لگا دی، کا مینار بنا دیا. حضور کا خلق میری زندگی کا حصہ ہے، حضور کا خلق میری زندگی کا حصہ. اور اسی پر ایک درد بھری فکر جو حسنین نے آخری کلام میں بیان کیا، وہ اصل درد کی ہوئی کی سیرت کی، اس پر اقبال نے اپنا رونا رویا. اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. توجہ رکھنا، املاک اولاد کی جاگیر بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. اسی پر اقبال پر فتوے لگے چلے. اگلے شعر پر اسی پر اقبال پر فتوے ملاؤں نے لگائے تھے اور آج انہی ملاؤں کا حال سنے. اقبال نے بہت پہلے ملاؤں کو جگایا تھا. اس نے کہا نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. آج کتنے نعرے لگ رہے ہیں، لگ رہے کہ نہیں لگ رہے؟ ہر نعرے کا پیچھے فتنہ کرتا ہے. ایک بات سوچ لی، میں جو سوچ آپ کو دینا چاہتا ہوں قرآن سے جڑے حضور کی سیرت کے پیام پہلا میں نے نقطہ آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ ہمیں ضرورت کیوں محسوس ہوئی تاجدار ختم نبوت اور نعرہ ختم نبوت کا لگانے. اگر ہم پیام ہر بڑے ہوتے، ہمارا کردار اچھا ہوتا، اس کے اندر منافقت نہ ہوتی، دھوکہ نہ ہوتا، دوگلا پن نہ ہوتا، تو آج اغیار کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہمارے آخری نبی. اغیار سمجھ جاتے کہ آخری نبی ہے مگر یہ مسلمان کون لوگ ہیں؟ یہ وہ مسلمان ہیں جو اپنے محبوب کا وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرتے. ہم نے آج تک کسی بات پر فیصلہ نہیں کر پائے کہ حضور جانتے یا نہیں جانتے. قرآن پڑھا ہوتا تو پتہ لگتا نا. قرآن تو پڑھا ہوتا. قرآن نے کہا بابا تیرا اختیار نہیں ہے، تو من اس پر فیصلہ ہے. تو صرف اس کمانڈر ان چیف کی طرح تیرا کام ہے حکم ماننا اور حکم رکھ دے گا، رکھ دے گا. ولو اللہ کی سلام حکم جاؤ کا جب عطا کر دے تو میرے محبوب کی بات کرا. کیوں؟ اس لیے آ جاؤ کہ وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ میرا محبوب ہے. جب تم عطا کر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ گے میرے محبوب دیکھے گا. ہے تو امتی، کلمہ تو بڑا اس میں، مگر کرتوت کتنے ہیں. کیا یہ ساری زندگی میری ذات کو وجہ تنازع بنائے رکھا یا مجھ سے محبت کا رشتہ اجوڑے رکھا؟
اگر اس وقت حضور نے نیچے ڈاکیومنٹیشن لکھ دی کہ مولا نہیں امتی کا ہے پر کرتوت چنگے نہیں، اگر نو ہو گیا تو رب کہتا ہوں پاوے تو ساری زندگی مجھ سے رگڑ کے محراب کا جو مرضی کا وہ نو گئی، نو یس نہیں ہو سکتی۔ سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس، یہ عقیدہ ہے، کس نے بتایا؟ تو میں آپ کو تو مجھے اللہ نہیں کہہ رہا تھا، میں تو اپنے آپ کو یہاں دے رہا ہوں کہ یہ وارثان منبر جو ہے، یہ وارثان منبر جو ہے، کبھی اسی طرح ڈپارٹمنٹ تباہ ہو گیا ہے جس طرح ملک کا ہر ڈپارٹمنٹ تباہی بلکہ تباہ ہو گیا۔ یہ ڈپارٹمنٹ بھی، یہ وارثان منبر بھی تباہ، انہوں نے حق بات نہیں کی، انہی کے متعلق اقبال نے کہا تھا اللہ تو تیرا بھوک دیا ہے مدرسہ نے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ یہ حق بات نہیں کرتے، نہ یہ جلے پہ حق بات کہیں گے، نہ یہ قربانی پر حق بات کہیں گے، نہ یہ میراث پر حق بات کہیں گے۔ یہ کیا کریں گے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، باقی نہیں بات کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیا کریں گے؟ یہ ہر مجلس میں لوگوں کے چہرے دیکھ کر، مفادات دیکھ کر کے بات کریں گے۔ کون کس بات پر سبحان اللہ زیادہ کہتے ہیں، کون وعدہ زیادہ کرتا ہے اور کون بقیہ سارے کام کرتے ہیں۔ جہاں وہ خوش اسی بھی ہوتے خوش، جتنے وہ ناراض اسی ہوتے ناراض، اسی ہوتے ناراض۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا لوگوں کے حال کو دیکھ کر باتیں مت کرو، دیکھو کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، اصلاح کرو ان کی، جس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے وہ بات بتاؤ، بے شک یہ سارے ناراض ہو جائیں۔ اور قصور پھر مڑ کے میرا، قصور مڑ کے پھر میرا، اس والے کے میں معاشرے کا سب کمی ترین بنتا، کمی جانتے ہو، کمی مجھے تو بہت جگہ جانتے، میں معاشرے کا سب کمی ترین انسان، میری حکومت اور ویلیو کیا، میں جمعے پر آؤں گا حق بات نہیں کہوں گا، غلط تو میرا بھوک دیا ہے سارے کہاں سے صدا آئے لا الہ الا اللہ۔ میں جدوں بھی آؤں گا تو موجود فرض ہی دساں گا، تو موجود یہ سنتا ہی دساں گا، کیوں دساں گا؟ کبھی تسی بھی غور کیتا ہے کیوں دستا ہے دوا موجود یہ سنتا تے موجود مستقبل کبھی وہ دستا ہے، تسی بھی کبھی غور کیتا؟ وہ اس بات سے غور کیتا کہ جو کمیٹیاں بنیاں مدرسے دی کمیٹیاں بنیاں، انہاں دے وچ چوچو دا مربع ساری پارٹیاں دے بندے دے وچ شامل، تے جے صدر صاحب دے متعلق گل کی تا مردا، جے جنرل سیکرٹری دے گل کی تا مردا، جے خزانچی دے متعلق کی تا مردا، جے پیٹ دے چودھری دے متعلق کی گل تا مردا، لہذا وہ کی کہتا کہ دا قسمہ سے کو بول لو جدھر مرضی جاؤ، آج دو فرض یاد کرو تے نماز پڑھو تے گھر پڑھو، وہ دے دانے کرتے ہیں، وہ غریب کی نہ جائے، وہ دے دانے کرتے ہیں ساتھ سے، اس کے گھر بچے نہیں ہیں، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی بیٹیوں کی بچیوں بیٹوں کی شادیاں نہیں ہیں، اور تسی مت سمجھو کہ میں نے کسی نے فیل نہیں کرنا، میں نے تواڈے عہدہ نہیں پتا، میں تو جنرل مسجد کی گل کر رہا، میرے مسجد کی گلاں ہو رہا، ساری اپنی مسجد کو بندہ نہیں دے گا، روز لڑائی کر رہا ہے، روز لڑائی کر رہا ہے، تو اسے قاضی صاحب کو ایک دن میری اپنی مسجد، میری اپنی مسجد، یہ باتیں بڑی حق اور سیرت سے متعلق آپ کو بتا رہا تھا، مت آپ کہیں کہ موضوع سے ہٹ گیا، موضوع سے نہیں ہٹا، میں موضوع کے اوپر کھڑا، یہ میراج قرآن والے جو سیدی شیخ الاسلام کے قدموں کے خیرات کر رہا ہے، یہ موضوع سے نہیں ہٹتے، لیکن یہ معاشرے کی حقائق ہے، ہم دوسروں کو عشق رسول بناتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، مگر سیرت ہمارے اندر داخل نہیں ہوئی۔ کوئی مولوی صاحب کو آپ کیا مولوی صاحب ہمیں مطلب دعا کرو، چنگے عہدے والی نوکری ملتے جتنے 50-60 ہزار روپیہ نوکری ملتی، تنخواہ ملتی، کون کہہ رہے ہیں؟ مسجد کمیٹی کی انتظامیہ نے، صدر صاحب کہہ رہے، جنرل سیکرٹری کوئی شاید پتہ کہہ رہے، جناب میرے مطلب کو دعا کرو چنگی کالج میں بھی چنگی نوکری ملے، 50-60 ہزار والی، 50-60 ہزار والی نوکری ملے، تو مولوی صاحب نے دعا کی یا اللہ، مولوی صاحب نے دعا کی یا اللہ جو صاحب نے پتر کو دعا وہ نوکری دے جو 60 ہزار ملے، تاکہ انہوں کو پتہ لگے، 10 ہزار کی نوکری دے تاکہ
آپ سے سوال کیا حضور آپ چلے میں چلا کشی کر رہے تھے وظیفہ کوئی پڑھ رہے تھے عبادت گاہ میں بیٹھتے تھے اور مسجد میں کم آتے تھے گزرے گئے رہتے تھے نماز سب کچھ وہی ہوتا ہے ایک دن امام صاحب اندر داخل ہوئے تو بڑے ادب سے پوچھا حضور میں ایک سوال کر رہا ہوں فرمایا جی آپ فرمایا آپ کو میں نے کبھی کھاتے پیتے نہیں دیکھا آج 30-35 دن ہو گئے جب بھی میں دیکھتا ہوں تو آپ اپنی مزاج میں لگے میں نے کھاتے پیتے روٹی آتے جاتے جاتے کھاتے پیتے کس وقت کم کھاتے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تیرے پیچھے نمازاں پڑھی اندر گریاں انہوں نے پہلے قضا کرا اور پھر تیرے اس سوال سے جواب دے ابھی تو ہر نماز پڑھ کے دوڑے کی چھوٹا کی جڑی ہوتی نماز موڑی داڑھی چھوٹی سی ٹوپی ڈنگی سی فلانا یہ بڑی کڑوی بات ہے آپ نے فرمایا میں نے تیرے پیچھے نمازیں پڑھنی پہلے میں ان کو قضا کر لوں پھر تجھے جواب دے فرمایا اچھا کل آپ نے جواب فرمایا مولوی صاحب امام صاحب یہ جواب سخت تھا اس لیے میں نے کہا کہ میں سخت جملہ بولنا تھا تمہیں اس لیے میں نے کہا کہ تیرے پیچھے میں نمازیں پڑھی ہیں وہ قضا کر لوں کیونکہ میں جو سخت جملہ بولتا تو تیری شان میں بے ادبی ہو جانی تھی میں بے ادبی نہیں کرنا چاہتا تھا تجھے نصیحت کے لیے جملہ سخت تھا فرمایا اس لیے میں نے نمازیں قضا کی ہیں اور اب تجھے بتاتا ہوں کیا تجھے آپ پتہ نہیں ہے کہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ مجھے پھراتا بھی ہے مجھے پھراتا بھی ہے مجھے معلوم معاشرے کے اندر ہماری دوری اور بربادی کے اسباب قرآن سے میرے محبوب کی طرف آؤ اس لیے کہ محبوب ریکمنڈیشن دے گا تو تجھے قبول کروں گا اگر وہ نہیں دے گا تو تجھے میں قبول نہیں کروں گا پھر مولا کیا ہوگا پھر کورٹ مارشل وہ کورٹ مارشل کیا وہ کورٹ مارشل کیا اور سورہ نساء پڑھا سورہ نساء فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا محبوب جو نو کرے جو نو کرے محبوب میری طرف بلائے تو بھاگے چلے آئے فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ میری طرف بھاگے چلے آئے خوشی سے توحید کی بات ہوئی ہے ایک کی بات ہوئی ہے تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول محبوب جی تو تم اپنی طرف بلائے تے دل تو گیا وسوس ہو گئی مکھے تے مچڑ پیر تے پوچھے بھی جانا تھا رب کو سی تو ادھر تو کر دیتا تو فرمایا إلى الرسول آگے کورٹ مارشل کا روڈ میپ دے دیا رب نے کورٹ مارشل کا روڈ میپ دے دیا فرمایا میرے محبوب کی طرف جانا ہے اگر تو نے کہا نو کی اور کہا کہ محبوب تو دنیا سے منظر فرما کے 1400 سال پہلے مڑ کے بول جائے گا مڑ کے جائے گا کیوں کہیں گے وہ تو سنتے نہیں وہ تو دیکھتے نہیں انہوں نے بتا نہیں فلاں نہیں کرتا فلاں نہیں کرتا نہیں فرمایا یہ تیرا کام نہیں ہے فائر فرمایا تجھے اس کے ساتھ کی طرح اٹیک کا حکم دیا گیا ہے تجھے یہ جمیل دینے اور تجویز دینے کی گنجائش نہیں رکھی وَإِلَى الرَّسُولِ یہاں کورٹ مارشل ہے رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا محبوب تو تیرا نہیں کر سکتا تو میری طرف آنے کی کوشش مت یہ تھا کورٹ مارشل ادھر انہیں لوگ لی اس نے اٹھا دیا کورٹ مارشل سزا کے لیے کیس لگ گیا ادھر بھی کورٹ مارشل ہے رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا سونیا جے تیرے وال لوٹ لگیا دل اس بچائے تجھے جاما کے نہ جاما تے وہ کہہ دے کہ تیرا نہیں سونیا تے میرے وال لوٹنے کی کوشش بھی نہ کرے نہیں نو او دا کیس لگ گیا او دا کیس فائل ہو گیا ہے تسی دیکھیا کہ سپریم کورٹ نے کیس لگ جاتا سال لگے رہے ہیں پاکستان کا نظام ہے ہر بندہ سمجھتا دیکھو میں تو کتاب لکھ دی تھی وہ ریٹ کو جوڑتے علم دیتے میں کتاب لکھ دی کہ کو پتہ ہی نہیں میں تو مرتضی بحث کی تھی مذاکرہ کی تھا تو میری تو کچھ نہیں ہوا تو چلیا تیرا کیس فائل ہو گیا
کبھی فلموں کی باتیں کرتے ہیں، کبھی ہر وقت بیٹھ کے حضور کے عشق میں آنکھیں بہاتے رہتے ہیں، اور کبھی میلاد سجاتے رہتے ہیں۔ بابا پہلی کرتے رہے کہ یہ بھی ہم قرآن سے پوچھ رہے ہیں۔ میں نے تو پہلے کہا کہ قرآن سے رجوع کرو، قرآن سے پوچھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے چھوٹی بات کر لیں، شیخ عبدالرحمن محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے لے لے، حافظ ابن کثیر کو لے لے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو لے لے، سب نے ایمان ہو کر لکھا ہے، سب نے لکھا ہے کہ جب سرکار کے میلاد کا مہینہ آ جائے، جب حضور کا ذکر چھڑ جائے تو تیری آنکھیں حضور کی محبت میں برسنے لگے، اور جب حضور کا زمانہ، حضور کا میلاد آ جائے، حضور کی محفل میں حق آ جائے، تو فرمایا دیوانوں کی طرح باہر نکل آؤ اور بلند آواز سے لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارے محمد بڑی شان والے مجنوں کی طرح۔ اب ہر شخصیت پرستی میں آپ نے جملے کہنے لگا، اور وہ یاد رکھنا جو نوجوان جس کے ذہن میں سوالات ہے، میری پوری گفتگو انگلیوں پر یاد رکھنے والی تھی، پتہ نہیں آپ نے یاد رکھی ہے کہ نہیں رکھی ہے۔ میں آپ کو آخر میں خلاصہ دے دیتا ہوں، جو نوجوان سمجھے کہ حضور کا ذکر کرے تو یہ شخصیت پرستی ہے کہ بابا ساڑھے سے فتوے نہ مارے کپڑے، ساڑھی جان ماری ہے، ساڑھے سے ڈانگا نہ کھینچو نہ، ساڑھے سے کٹو، یہ سارے فتوے کٹے کر کے رب کے لاؤ پہ لو، رب پوچھو کہ مولا تو بھی کر رہے ہیں، رب کیا کرتا ہے؟ عشق کی باتیں اور شخصیت پرستی اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت بیٹھا اپنے محبوب کی باتیں کر لے اور محبوب کے سوا اسے کچھ دکھائی نہ دے، ہر وقت کبھی بیٹھا حضور کے جوڑے کی گل کر رہے ہیں، کبھی حضور کے دانے کے پاک کی گل کر رہے ہیں، کبھی حضور کے لباس کی گل کر رہے ہیں۔ ان شخصیت پرستی کے اس کا تعلیمات سے تعلق نہیں ہے، یہ حضور کی ذات کے ساتھ تعلیمات، نماز کا، روزہ کا، زکات کا، اخلاق کا، خلق عظیم تھا، پیار کا، محبت تھی، یہ حضور کی ذات سے تعلق ہے، حضور کے جسم میں اثر کی باتیں۔ مجنون کو دیکھا، لیلا مجنون کا واقعہ سنا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ لیلا مجنون کو لیلا کے ساتھ اس کے حسن کی وجہ سے پیار دیکھا، محبت نہیں تھی۔ مجنون کو لیلا کے ساتھ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت نہیں تھی۔ شیخ الاسلام اور ناصر ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں لیلا میں توے کی طرح کالی تھی، لیلا تو توے کی طرح کالی تھی، اور مجنون اس کا عاشق تھا، اس کے عشق کی اور بات، کوئی اور بات۔ ایک اپنے گھر کے دروازے کے بارے میں بیٹھا، کھڑے پر وسیم کا کوئی بندہ آیا، نے کہا مجنون بڑھیا تو مجنونیاں گلا کر رہے ہیں، اے کتا تیرے کہیں دے بلندیاں جانا تیرے کوٹے دے مقام دے اب لوگ، ایک کتا تیرے لیلا دے گھروں آیا، ایک کتا تیری لیلا دے گھروں آیا۔ مجنون نے دوسری گالی بھی سنی، سارے کام چھڑے، اٹھ کے ناش سے گیا اور جا کر اس کتے کو اٹھایا اور گود میں اٹھا کر اس کے پاؤں چومنے لگا، اس کے پاؤں چومنے لگا۔ پھر وہ سیب نے کیا کہ میں تو تیرا حال دیکھنا چاہتا تھا، کتے نے پیر نہیں کدی چومے، انہیں آخر چلیا تم نے کیا سی کہ لیلا نے گھروں آیا، تے لیلا نے نال جس چیز کو بھی نسبت ہے وہ میں میری جان تو زیادہ کہنا، وہ میں میری جان کو، یہ تو ایک مجنون تھا، ایک لیلا تھی۔ یہ مثال چھوٹی سی مثال سی سمجھنے کے لیے، جب ذات کی بات ہو جائے تو فتوے مت لگاؤ کسی پر، بلکہ کوشش کرو کہ ہر روز صبح کے وقت گوشے تنہائی میں بیٹھ کر حضور کے حسن جمال کی باتیں کیا کرو۔ نہ میرے کتاب ریئل سکیچ آف پیغمبر، کتاب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ریئل سکیچ آف ہولی برابر آقا تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک، پھر وہ کتاب لے اور اس کو پڑھے، آڈیو میں کتاب کو موجود ہے، آڈیو میں اپنی یو ایس پی میں ڈال لیں، اپنے میموری کارڈ میں ڈال لیں، اس کو سنا کریں، حسن و جمال کی بات کریں، اس کو سنا کریں۔ بکس ڈاکٹر طاہر القادری کی آڈیو میں بھی آ رہی ہے، ان کو سنیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ سے تعلق کیسے جوڑنا ہے۔ آؤ اس
تیرے چہرے خدا کی قسم واللیل اذا سجا تیرے زلف عنبر کی قسم زلفوں کی قسم کھائی. اور شیخ عبدالحق مقدس دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والضحیٰ محبوب تیری صبح میلاد کی قسم واللیل اذا سجا تیری شب معراج کی قسم. پھر فرماتے ہیں والضحیٰ محبوب تیری اہل بیت کے مردوں کی بھی قسم واللیل اذا سجا محبوب تیری اہل بیت کی اور بھی قسم. کبھی ذکر تو کرتے کبھی آنکھوں کو رولایا تھا حضور کے عشق میں. آقا نے فرمایا جو میرے عشق میں آنکھ روتی ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. لوگوں اس محبوب سے تعلق جوڑو, اس محبوب کے نغمے علاقوں حضور کا ذکر ہو تو تمہاری آنکھیں بچ جائیں. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور تحریک منہاج القرآن 45 سال اس امت کو حضور کی ساتھ وفاداری اور بغیر تشویش کے محبت سے کیوں لامحدود وفاداری اور غیر مشروط محبت یہ قرآن کا فارمولہ ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کی گھر جا کر پڑھنا, اس سے اگلی آیت انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ آیت نمبر 15 کی پڑھنا. اور یہاں کیٹاگوری کا کہا جا رہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, فرمایا جو لوگ میرے محبوب پر ایمان لائے ہیں وہ شک میں نہ پڑے, وہ شک میں نہ پڑے, وہ حجتے نہ پڑے. لوگوں اتنا قرآن کا بیان کر رہا ہے پھر ہمیں کون آپ سبق دے جاتا ہے کہ وہ سنا جات سنتا نہیں, وہ دیکھتا نہیں. ارے بندے کبھی سوچ توجہ کر, وہ اگر سنتا نہیں ہے تو کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ رب کہہ رہا موجود ہے, تو کہہ رہا ہے کیوں؟ تیرا کام ہے تیرے مصطفیٰ پر چلا جا اور جا کر کیسا کھڑا ہو یا رسول اللہ سیدنا الدین زکریا بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب حضور کے در اقدس پر رہتے تو مدینہ کے قریب کتوں میں کسی نے پوچھا حضور ملتان کے بادشاہ ہیں, مدینہ کی گلیوں میں کتوں میں آپ کیوں دیکھتے؟ بادشاہ تو میں نے اسے جھڑ اور کہا ہے تجھے نہیں معلوم مجھے بادشاہی اسی در سے دی اور کتوں میں آ کر اسے لے کے جاتا ہوں کہ یہ کتے مجھ سے افضل ہے, اس لیے کہ یہ روز کی شام تک گنبد خزرہ ہوتا ہے. ان سے آقا سے پوچھو احسن من کلم ترکت وعیدی واجمل من کلم ترکت لسان خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اگر ساری باتیں بلور نہ ہوئی ظلم منفسوں جاؤں کا عقیدے کی بات جب خطا کر بیٹھو تو باقی بارگاہ میں جانا, یہ نصیحت یاد رکھنا. حضور کی بات اور حضور کی ذات پر بحث نہیں, وہ جانتے کہ نہیں جانتے ہیں تیرا معاملہ ہے تیرے اختیار میں نہیں, سیدھا ہو گیا جاؤں کا فستغفر اللہ وستغفر له الرسول, گناہ ہو گیا ہے تو میرے مصطفیٰ پر آ
کرے مصطفیٰ حضور معاف کر دیں گے خود بخود معاف کر دیں گے۔ اور آخری بات حضور سے تعلق جوڑ، حضور سے تعلق جوڑ، اور کیسے جوڑے؟ بلاونا ہوئی سارے بچوں سمجھاؤں گا سورۃ حجرات وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اور تیسرے نفر کا 15ویں آیت انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اگر انکار کرے گا تو وہ حاصل ہوگا۔ فرمایا اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدور اللہ۔ ان ساری باتوں کو جمع کروے تو تعلق جوڑ کے دیکھ، کیسے جوڑ کے دیکھ؟ خواجہ غلام فرید نے سارے اشعار کو جمع کر کے کہا وسط ناصر وسط ناصر تیری جوڑ دے آسان۔ یہ عبدالرحمن جانی سے پوچھ وسط ناصر وسط ناصر تیری جوڑ دے آسان۔ سنا جب آپ تجھے دکھتے آقا ہماری بھوک بھی آپ کی زیارت دیکھنے سے زیارت کر ہو جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھو، سیدنا حضرت عمر سے پوچھو، پیٹ پہ پتھر پڑ رہی اور وقت نہیں حضور کی بارگاہ میں جانے کا، ٹائم نہیں حضور کے باہر آنے کا، مگر دونوں آگے آئے، مگر وہ انزل السکینہ والے لوگ تھے، ان کے دلوں کا حال یہ تھا کہ وہ ہر وقت حضور کی بارگاہ میں تڑپتے تھے، ادھر محبوب بھی تڑپے، تو بغیر کسی وجہ کے دروازہ کھول کے سامنے آ گیا۔ جب دروازہ کھول کے سامنے آ گیا ہم پوچھا صدیق کیسے آئے؟ صدیق کیسے آئے؟ میں یار کئی دنوں سے بھوک تھی افلاس فاقہ پٹھر باندھے پیٹ آقا گھر سے اس لیے آ گئے کہ آپ کو دیکھیں گے تو بھوک ختم ہو جائے گی۔ فرمایا صدیق بھوک لگی ہے تو بریانی کھاؤ، روٹی کھاؤ، کھانا کھاؤ۔ فرمایا نہیں آقا ہماری بھوک کا علاج آپ کا چہرہ ہے، جسے رب نے کہا وَدْرُهَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اسی کو خواجہ غلام فرید نے کہا وسط ناصر تیری جھوپ دے ناصر سوچے مٹھیوں پر سونا یا شاہد ہر وقت مجھتے تو دلوں کی بارگاہ میں آتا۔ اس خاتون سے پوچھ جس خاتون بھی شہید ہو گیا، جب کہ بھائی بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، عبادت کی ہے، سارے جنازے اور میتیں لاشیں کے قریب سے گزر جاتی ہیں، سب کو چھوڑ کے بھاگ کر جاتی ہے۔ ایک سپاہی پوچھتا خاتون تو کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، ماں ہوتا مجھے یہ بتا میرا سونا محبوب کس حال میں؟ فرمایا وہ سامنے دیکھ کھڑے ہیں، وہ سامنے دیکھ کھڑے ہیں۔ جب دیکھا حضور کی بارگاہ میں قدموں میں گر گئی، فرمایا آجا نہ مجھے باپ کی فکر ہے، نہ مجھے خالد کی شہادت کی فکر ہے، نہ بیٹے کی شہادت کی فکر ہے، سنا تو سلامت ہے تصدق وسط وسط تیری جھوک دیا سے سوزے آسے مٹھیاں گالی سوریا سوریا۔ اے نوجوان اس معصوم سے تعلق کس طرح جوڑ، جب یہ تیرا تعلق جڑ جائے گا، ادھر میں نے کورٹ مارشل کی بات کہی ہے تو یہ آخری بات بھی یاد رکھ لیں، جب تعلق جڑ جائے گا تو تو قبر میں چلا جائے گا، جب تو قبر میں جائے گا تو سوال ہوگا مادیوں کا تیرا دین کون سا ہے، تو جو بھی ہے اس بحث میں میں نہیں جانا چاہتا، پھر کبھی موقع ملا اس پر بات کریں گے۔ پھر آگے فرمایا ربوں کا تیرا رب کون سا ہے، اس پر ہی فیصلہ نہیں ہوا، سوال ہوگا مرتبیوں کا، جب سوال ہوگا مرتبیوں کا علماء کو نے بخاری پڑھا کر کے دیکھے گنبد خضرا کا سارے حجابات اٹھا دیے جائیں، جو حجابات زندگی میں نہ اٹھ سکے یہاں تیرے لیے اٹھا دیا گیا، سارے حجابات اٹھا دیے جائیں گے، چہرہ مقدس سامنے کر دیا جائے گا، اور فرشتے پوچھیں گے من نبیوں کا قبر کے اندر آنے والے اس ہستی کو جانتا ہے؟ اگر تو ساری زندگی جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں عمل کیا ہوگا تو کہے گا تو میں تو موت کا جام پی کر آیا، اس لیے ہوں کہ قبر میں حضور کی زیارت
میری قبر کی گہرائی میرے قد کے برابر رکھ. پوچھا کیوں؟ فرمایا جس وقت سونا داخل ہو گئے تو میں کھڑے ہو گئے اپنی بارگاہ میں سلام کیا. فرشتوں پوچھے میں تو آیا ہوں تو کی زیارت کے لیے, یہ میرا سونا نبی ہے جس کی 90 علامت رہا دنیا میں. قریب وانزل السکینہ والے لوگ ہوئے, ان کا حال کیا ہو جائے نبیوں کا جب سوال ہوگا پھر سونا خود پوچھے گا. فرشتوں کو نہ پوچھو میں کون ہوں, میں دسنا کہ کاش کہ وہ وقت آ جائے. تحریک بہار احترام یہی سزا ہے. آؤ عشق رسول کا ناطہ کریں, عشق رسول کا تعلق جوڑیں, اپنی زندگی کو اصلاح کریں. جوانوں سبق یاد رکھنا اور کوشش کرنا کہ اس کو یاد کرنے کی, اور نصیحت یہ ہے قرآن سے تعلق جوڑیں. ہر روز قرآن پاک کی بے شک 2 آیتیں کی تلاوت کرو مگر ترجمے کے ساتھ کرو. تلاوت 2 آیتیں بے شک کرو, ترجمے کے ساتھ کرو, غور و فکر کے ساتھ کرو, تدبر کے ساتھ کرو. اپنے عقائد کو درست رکھو, اپنے معبود سے تعلق جوڑے رکھو. اس لیے مختصر جملہ ہے کہ اگر سونا نہیں تو کسی بھی نہیں, کہ اگر حضور نہیں سنے تو کسی بھی نہیں. تسی کہتے تے مانتے رکھتے حضور آئے تو کسی مان کر رہے ہو نا, تو جڑا آیا ہے کہ سجدے سب کچھ ملیا اس کی ذات سے تعلق جوڑے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے ساتھ توفیق عطا فرمائے. الا البلاغ.